the problem. You created the problem. We are not faced with any problem. بھائی آپ سیدھا سادہ کرتے آپ خود ہی اپنے لیے مسئلے کھڑے کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. سر وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. ذرا یہ بتائیے, جیسے دس از بیکم اے ویری فیمس ایگزامپل گیون بائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ 80% لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, 90% لیٹ سے ہو جاتے ہیں, اور وہ نہیں جوائن کرتے کوئی پولیٹیکل پارٹی. آپ کیا 10% کو ساری سیٹیں دے دیں گے؟ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے جواب یہ ہے آئین یہ کہتا ہے, ناٹ کہ میری مرضی ہے یا مجھے پسند ہے. کہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے نا, ایسے آپ آگے نہ چلیں نا. اس ملک کا دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کیونکہ آئین پہ عمل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اوتھ لیا آئین پہ, میں نے یہ نہیں دیکھا گڈ گورننس پولیٹیکل اس پہ, میں نے سمپل اوتھ لیا ہے آئین اور لا پہ. اب آپ اس کے تقاضے پورے کریں. آئین یہ کہتا ہے جن نے آئین بنایا آپ جا کے آئین امینڈ کر لیں, یا آئین کوئی پروویژن ڈکلیئرز unconstitutional the basic structure theory. The difference between how your lordship is reading the constitution and how I am reading the constitution is that both of us agree that the words of the constitution are sacred, but sir our interpretation is not sacred. You need interpretation. I don't. Can be subject to human fallibility. چلے آگے بڑھتے ہیں. اگلا authorities and our authorities and our authorities. ذرا سن, پوری بات سن لیا کریں نا. آپ کی نہیں ملی مجھے کوئی ہم نہیں کرتے نا, میں آپ کی بات سنتا ہوں, میں انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں. آپ کی مجھے کوئی پروگریسو انٹرپریٹیشن آپ ذرا سن تو لیجئے نا. یہ it doesn't cut much whatever. کیوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جن ملکوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, ان کے آئین کل نہیں بنے تھے, پرسوں نہیں بنے تھے. ہمارے کو ابھی کتنے سال ہوئے, 50 سال. اس کے ساتھ حشر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, یا انگلستان میں جہاں آئین نہیں ہو, وہ کہتے تو ہیں کانسٹیٹیوشن میں, وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. وہ ہزاروں سال پرانی اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں. جب امریکہ کی بات کرتے ہیں, ان کا بھی آئین کو صدیوں گزر گئے. تو ہمارا جو آئین ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایچڈ ان سٹون ہے کہ اب بالکل انٹرپریٹیشن اور سوشل سٹرکچر ایک دم سے اتنا تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو اوور ہال کیا تھا رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی نے, کیا وہ کون سی امینڈمنٹ تھی, 18th امینڈمنٹ؟ جی 18th امینڈمنٹ. وہ کب کی تھی, ریسنٹ ہے 2010. سو ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک چیز جا کے, اور وہ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی پارٹی اس پہ تھے. وہ بھی پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, وہ سب نے مشترکہ طور پہ, کچھ لوگوں نے ایک دو اپنے پوائنٹس ریزرو کیے. مگر یہ وہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صدیوں پرانا ڈاکیومنٹ, اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کریں, اور اب اس میں نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. جب الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانش کو بہتر سمجھیں کہ یہ جو برابر کے جو, بلکہ وہ بھی نہیں, جو پیرنٹس جنہوں نے آئین بنایا تھا ان سے ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے یا زیادہ عقل مند ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وہ ایروگنس اور انا کی بات آ جائے گی. ہمیں اسی لیے لفظ دیکھنا ہے آئین کے, یہ پرانا آئین نہیں ہے, یہ نیا آئین ہے. پاکستان پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے, پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے, کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں, وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں ٹھیک ہے, ان کی بات, ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی, ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے, وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن ود. سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے. پروگریسو جو لفظ ہے اسے ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں, یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے فیصل صاحب, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept the bitter realities? You cannot. Where the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone.
how do we then interpret the Constitution? Allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes? Or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit, it's a genuine debate. as far as I am concerned. जी सर. सर आप तो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन. हम प्रोग्रेसिव, वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या किया. देखिए असल बात तो ये है कि हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है. ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं. जी जी सर, यू आर नॉट, आपने भी पूरा चैलेंज नहीं किया, आप भी रुक गए, आप भी आधे रास्ते में रुक गए. वो एक्सप्लेन करें. आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती. नहीं, और मैं सर ये आपको याद दिला दूं, जी जी, आई जब जरूरत होती है आते हैं. अगर आप शायद देखें कन्वीनियंटली कुछ चीजें जो पसंद नहीं आती उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है. वो वक्त भी था जब एक 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे. वो भूल गए. पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी हमने ही दी ना. पीटीआई हमारे सामने था, एसएम जफर साहब उनके वकील थे, वो सेनेटर भी आज वो शायद नजर नहीं आ रहे हैं हमें, सॉरी अली जफर साहब तो आज नजर नहीं आ रहे हैं. तो ये ना कहिए ये खूब ये उंगलियां उठाना और ये बाहर बड़े बड़े शोज करना, सच भी कभी कभी बोल दिया करें. इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जी किया? मुझे मालूम है सर. कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका. पीटीआई थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की. हमने फिर भी उस ऑर्डर को सेट असाइड किया कि इलेक्शन हो. तो ये खूब है. और ये बात जो आपने बात कही कि इसकी उसकी कोई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो भी किसने किया था? हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं. आप तो नहीं, आप तो कन्फ्लिक्टेड नहीं है या हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं. मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो. कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर. वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो. अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के हैं ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें. वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है. जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? क्या आप 3 लोगों पे 91 लोग ऑफिस होल्डर्स के माने इलेक्टेड? तो क्या नो, आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करें. पूरी नॉट डिस्कस दैट आधी बात जजमेंट बिकॉज़ इट्स सब जुडिस सर. नो फिर आप आधी बात, आई डोंट वांट सब जुडिस कैसे फैसला हो गया है सर? रिव्यू पेंडिंग है आई थिंक. अच्छा ओके जी. तो फिर आप मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में. जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते. नहीं मैंने उसके बारे में, मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से.